ہوتی ہیں. سو سینیٹر صاحب, لیٹس اسٹارٹ فرام یو. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے, ایک فتح مبین ہمیں ملی, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے کہ کافی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہو رہی ہیں ڈسپائٹ آل دا چیلنجز. جب آپ سنتے ہیں دفاعی معاہدے کا اور جس طریقے کا یہ معاہدہ ہے, کیا آپ کے احساسات ہیں اس کو سن کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ ایک بہت ہی تاریخی ایک معاہدہ ہے جس کے تحت ہمارا جو بہت زبردست ریلیشن شپ آلریڈی سعودی عربیہ کے ساتھ تھا اس کو مزید بہتر کیا گیا ہے, اور اس کے تحت یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی مدد کریں گے اگر ان دونوں میں سے کسی کے اوپر بھی حملہ ہوا. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے ایک پورا جو مڈل ایسٹ کا جو ایکویشن ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. دیکھیں, مڈل ایسٹ کی ایکویشن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر میجر جو پلیئر ہے وہ ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اسرائیل ہے. جی جی. اور اس نے جو کچھ غزہ میں کیا ہے, فلسطین میں کیا ہے, جو وہ لبنان میں کر رہا ہے, سیریا میں کر رہا ہے, جس طرح اس نے قطر پہ حملہ کیا ہے, کوئی اس کو جواب دینے والا نہیں ہے سوائے ہماری جو افواج ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی ڈالی ہے کہ وہ جواب ان کو دے سکتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی ہمارے جو ایئر فورس کے جو ہمارے پائلٹس تھے انہوں نے ان کے جہاز گرائے 1967 کی وار میں, 1973 کی وار میں, اس کے بعد اور بہت سارے معاملات کے اوپر. اور پاکستان نے ایک سینٹرل اسٹیج لے لی ہے مڈل ایسٹ کے امور کے اوپر. یہ ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جب انسان چلتا ہے یا کوئی قوم چلتی ہے تو مشکلات ضرور آتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مشکلات نہیں آتی, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو سرخ رو ضرور کرتا ہے. یہ جو ہم نے مشکلات کاٹی, جو کیسی باتیں ہمارے ملک کے بارے میں لوگ کرتے تھے آپ کو پتہ ہی ہے, مجھ سے زیادہ پتہ ہے, میں تو باہر بھی رہتا رہا ہوں. اور جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا زہریلا کیا جاتا تھا کہ یہ تو بالکل کسی کام کے ہی نہیں ہے, یہ تباہ ہو گئے ہیں, کچھ ہے ہی نہیں. آج جو ہے وہ دنیا ایک کے بعد ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر کوئی پاکستان کے ساتھ دفاعی اور تجارتی جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں اتنی زبردست کامیابیاں ڈپلومیسی کے پوائنٹ آف ویو سے ملی ہیں. اگر آپ ایون بنیان المرصوص بھی کہتے ہیں یونیک ہے, ہر لحاظ سے یونیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے جو ہمیں ملا ہے کہ ہم مدینہ اور مکہ دونوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا شرف دیا, اور یہ بہت بڑا اعزاز. جی, ویری ویل ایکسپلینڈ. اب ذرا ڈاکٹر عفنان صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ اگر سعودی عرب کی بات کریں تو وہ بھارت کا بھی ایک پارٹنر ہے قریبی, بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, امریکہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہیں ہی, ترکی ہماری سائڈ پہ ہے, اور خاص طور پر بنیان المرصوص کے دوران آپ نے دیکھا کہ بڑا زبردست ہمارا اس کے ساتھ تعلق رہا, اور اب سعودی عربیہ پاکستان کی سائڈ پہ ہے. اس سے بھارت کو کیا میسج گیا ہوگا؟ دیکھیں, اس سے بھارت کو یہ واضح میسج گیا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنلی ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہے, بالخصوص ایسی پوزیشن میں ہے جہاں سے وہ اپنے دوستوں کو مختلف اگر ضرورت پڑے تو ان سے ہیلپ بھی لے سکتا ہے. اور ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک کوئی ٹرانزیکشنل نہیں ہے بلکہ ایک اسٹریٹجک لیول کا ریلیشن شپ ہے, بالخصوص سعودی عربیہ, ٹرکی, آذربائیجان, ان ممالک کے ساتھ. اور دیگر ممالک بھی بہت ہمارے اچھے مسلمان بھی ہیں اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے. تو یہ اسی تناظر میں ان کو دیکھنا چاہیے, اور ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کی ایک سینٹرل سینٹرل ہماری اسلامک دنیا کے اندر ہمارا ایک سینٹرل ہمارا ایک رول ہے جس کے اندر جس کو سعودی عربیہ بڑے باقی سارے ممالک اس بات کو اکنالج کرتے ہیں, اور ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, اور جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو حل کریں اور ہم آگے پھر اس سے بڑھیں. لیکن اگر وہ نہیں اس بات کو سمجھتے تو پھر آپ کو پتہ جب انسان نہیں سمجھتا تو پھر اس کو دوسری طرح بھی سمجھایا جا سکتا ہے. انفارمل ایگریمنٹ سے کم از کم بھارت کو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ کل کو اگر وہ دوبارہ ایگریشن کرتا ہے تو کم از کم سعودی عرب سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ وہ ہمارے خلاف بیان دے گا, بلکہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی آئے اس جنگ میں. نہیں, وہ تو ہمارے ساتھ اب اس معاہدے کی روح سے وہ آئیں گے, اور ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی سے ہم اپنا دفاع بھی کرنا جانتے ہیں, لیکن ظاہر ہماری کوئی جیسے ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں, ہماری ٹریڈ کی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں, جنگیں جو ہیں وہ بڑی مہنگا کام ہے, سستا کام نہیں ہے.
تو وہ اس کے اندر اگر آپ کے پاس ایک اچھا پارٹنر ہو جو کہ آپ کی ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیلپ کر سکتا ہو. اور ماضی میں سعودی عربیہ نے بالخصوص ایٹمی دھماکوں کے بعد آپ کو پتہ ہے کتنی زبردست طریقے سے ہماری مدد کی تھی. کریڈٹ کے اوپر ہمیں انہوں نے تیل دیا تھا اور بعد میں اس میں سے بہت سارے جو ہے وہ جنگوں کے لیے تیل بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ لڑ ہی نہیں سکتے نا. آپ مجھے بتائیں آپ کا ٹینک, آپ کے اے پی سی, آپ کے جہاز, آپ کی ہر چیز ڈپینڈنٹ ہے اس کے اوپر. اگر آپ کے پاس نہیں ہوں گے اچھے انرجی کے ریزروز تو پھر آپ جنگ نہیں اس کو لمبی نہیں جنگ لڑ سکتے, کچھ عرصے کے لیے لڑ سکتے.